پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو حقوق یاد کروائے، اللہ مالک کا تعارف کروایا۔ آئیے صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر، گدھے پر سوار تھا آپ سے پیچھے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، کیا تو جانتا ہے اللہ کا اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ آج یہ آواز لگانا اس لیے بھی ضروری ہے، دنیا کے اندر تمام حقوق کا آوازہ بلند ہو رہا ہے، کہیں جانوروں کے حقوق کی آواز سننے کو ملتی ہے، کہیں بچوں کے حقوق کی آواز سننے کو ملتی ہے، کہیں قیدیوں کے حقوق کی جنگ لڑی جاتی ہے، کہیں چند ملکوں کے اندر تقسیم شدہ ٹکڑوں کے اوپر حقوق کی جنگ اور اس کی لڑائی کا آوازہ سننے کو ملتا ہے۔ اگر کان ترس جاتے ہیں سننے کے لیے اس ملت کے اکابرین سے تو وہ یہ جملہ ہے، ارے دنیا میں دنیا والوں کے حقوق کو یاد رکھنے والوں، نشے کرنے والوں کا حقوق یاد رکھنے والوں، دنیا کے اندر مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے حق کے لیے تنظیمیں بنانے والوں، کبھی نہ بھولنا ان سارے حقوق سے پہلے سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے جو اس کے بندوں پر ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال ان حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے اوپر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے، اس حق کو اپنے پلے سے باندھیے، اگر چاہتے ہو کہ چہرے جہنم پہ حرام ہو جائے، اس حق کو اپنے پلے سے باندھیے، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے دھوئیں سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کے تپتے ہوئے پانی سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ جہنم کی وادی میں جلنے سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جنت کے وارث بن جائیں، تو یہ بنیادی جملے میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پلے سے باندھ لے۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ عبادت صرف اللہ کی کرے۔ جس کام کو عبادت کہا جائے وہ نہ ولی کے لیے ہو سکتی، نہ علی کے لیے ہو سکتی، نہ نبی کے لیے ہو سکتی، نہ انسان کے لیے، نہ ملائکہ کے لیے، نہ جن کے لیے، وہ کائنات کی کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ عبادتوں کا حقدار تنہا اللہ ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا حصے دار نہیں۔ یہ پہلا حق ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے، اور جو اس حق کو ادا کر دیتا ہے تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، جو انسان اس توحید کو سمجھ لے، لا الہ الا اللہ کے درس کو سمجھ لے، مالک کے حق کو سمجھ لے، وہ سجدے کرے تو اللہ کے لیے، وہ رکوع کرے تو اللہ کے لیے، وہ نیاز دے تو اللہ کے لیے، وہ نظر دے تو اللہ کے لیے، وہ تقسیم کرے تو اللہ کے لیے، وہ جنگ لڑے تو اللہ کے لیے، وہ یتیم کی مدد کرے تو اللہ کے لیے، اس کا ہر عمل خالص ایک اللہ کے لیے ہو۔ جو اس حق کو پہچان لیتا ہے، امام الانبیاء اعلان کرتے ہیں، محمد کریم اعلان کرتے ہیں، اس بندے کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بنتا ہے، اللہ ایسے مواحد کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر به الناس، میں جا کر لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں کہ توحید وہ دولت ہے، ایمان وہ دولت ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم وہ دولت ہے، شرک سے بیزاری وہ دولت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کل قیامت کے دن جنت خریدی جا سکتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پہ قربان جاؤں، کہا میرے صحابی لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنانا۔ کہا کیوں؟ کہا لوگ اسی پر آسرا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے میری امت جنت میں اور ترقی کرے،
توحید کے بعد بنیاد میں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے بعد پھر نماز پڑھے، پھر روزے رکھے، پھر حج کرے، پھر جہاد کرے، پھر صدقہ دے، پھر یتیم کی کفالت کرے، پھر مسجد بنائے، مدرسے بنائے، جو بھی ثواب کرو گے بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، بلڈنگ لا الہ الا اللہ پر کھڑی ہے، اللہ کی قسم اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ حدیث درس دے رہی ہے، عذاب سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، قیامت کے عذاب سے بچنا ہے، حشر کی پکڑ سے بچنا ہے، تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ کو پہچان لیجئے، لا الہ الا اللہ کے فہم کو حاصل کر لیجئے۔ اللہ کے عذاب سے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ رشتے بچا سکتے ہیں، نہ پیر و فقیر بچا سکتے ہیں۔ لوگوں نے تو دعوے کر لیے، حصے گھڑ لیے، کہتے ہیں ایک مرید صاحب دفن ہوئے، دو فرشتے آگئے، اس نے کہا من ربک؟ پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے، تم کہاں کے فرشتے ہو جنہیں اسلام کا راستہ ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کا ہاتھ بھی ملاؤ، ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نے کہا تھا میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ فرشتے ہکے بکے اسی پوچھن کوئی ہور شے آئے سا کہ بابا کوئی ہور ٹکر گیا سانو۔ فرشتے کہنے لگے ہم نے اکیلے نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا، سارے فرشتوں نے رل کے کہا تھا چھٹی دو پوچھ کے آتے ہیں۔ کہا تم واپس نہیں آؤ گے، ایک کو گرفتار رکھتا ہوں دوسرے کو چھوڑتا ہوں، تو پوچھ کے ہاں یہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھا ہوا ہے میرے پاس، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے۔ میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی، رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، ارے بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو۔
تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی. اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو. عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے. سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں. سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے. اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالموں، میرے رب کے خلاف اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہوئے، اپنے مجبور انسانوں کو مولا کی قوتوں سے بڑھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن تم نے بھی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فرشتہ دوڑتا ہوا گیا، کہا اللہ ایک ساوے چولنے والے بابے نے پکڑ لیا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے. اللہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون کہ وہ پیر جیلانی ہے، وہ پیر جیلانی ہے، معافی تعافی مانگ کے چھٹی کرا لو ان سے. تو کہا میرے فرشتوں کو چھوڑ دے. پیر جیلانی نے کہا ہاں چھوڑتا ہوں، ایک شرط ہے تو سلسلہ قادریہ میں آنے والے سارے مریدوں کو بخش دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. گویا انڈیا پاکستان کے قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہمارے قیدی چھوڑو، دوسری کہتی ہے تم ہمارے مچھیرے چھوڑو. تم نے رب کی یہ قدر کی ہے، تمہارے دل میں رب کی یہ عزت ہے. اللہ نے کہا عبد القادر میرا وعدہ ہے جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہوگا میں ساروں کو بخش دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے فرشتے کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ. ان ظالموں نے میرے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا، میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا. کروڑ پیر جیلانی ہو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے. یہاں منظر پیر و فقیر کا نہیں، امام کائنات کا ہے. سجدہ ریز ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. کہا محمد کا سر تب اٹھے گا جب اللہ اٹھانے کی اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو پیارے حبیب امام کائنات اللہ کی اجازت کے بغیر سر نہیں اٹھا سکیں گے. مولا کہے گا اٹھا، اپنے مکھڑے کو بلند کر. مانگ کیا مانگتا ہے؟ شفاعت کر کس کی کرتا ہے؟ اور کہا یہ پیر صاحب ہیں ہمارے جو مریدوں کو اس طرح قابو کر لیتے ہیں. ان ظالموں کے قصے سنانے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے. بھائیوں آج کے دور میں ضرورت ہے
لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلال نے مکے کی گلیوں میں کیا تھا.